السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراء فقال ما هذا اليوم الذي تصومون فيه؟ قالوا هذا يوم عظيم نجى الله موسى، وفي بعض الرواية نجى الله موسى وبني إسرائيل من فرعون، وفي بعض الرواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحن احق بموسى فصام وامر بصيامه، فلما قال له اصحابه يا رسول الله هذا يوم يعظمونه اليهود، فقال صوموا وخالفوا اليهود۔ وقال عن صيام يوم عاشوراء، عن صوم يوم عاشوراء الصوم يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبلها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور ہمارے انتہائی محترم معزز فضیلت الشیخ حافظ محمد الیاس صاحب حافظہ اللہ تعالی، یقین کریں کہ ایسے علماء کی موجودگی میں ہم جیسے لوگوں کا بولنا یہ گستاخی کے اوپر شمار ہونا چاہیے، لیکن عربی کا مقولہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ جہاں حکم دے دیا جاتا ہے تو پھر ادب تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے شیخ کو جو علم دیا، مقام اور مرتبہ دیا، خاص طور پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یعنی تلمیذ خاص، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ شیخ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ شیخ کی مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور اس طرح قابل احترام معززین حاضرین، جیسا کہ محترم حافظ صاحب نے بتا دیا ہے کہ درس تو سید توصیف الرحمان شاہ صاحب کا تھا، لیکن عشاء سے کچھ دیر پہلے انہوں نے کال کی ہے کہ اچانک ان کے دانت میں بہت شدید درد ہے اور وہ بول نہیں سکتے، بلکہ فون پہ بھی انتہائی وہ یعنی دقت کے ساتھ بول رہے تھے۔ تو مجھے آرڈر ملا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ شیخ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے جو بات کروں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی یعنی درس سے تھوڑی دیر پہلے شیخ کا عنوان مجھے پتہ چلا کہ انہیں کوئی عنوان بھی دیا ہوا ہے، اور وہ تھا زوال امت کے اسباب، یعنی اپنوں کی
سازشیں یا دشمنوں کی سازشیں، اس طرح کوئی عنوان ہے، مجھے شیخ نے نہیں بتایا ہے، لیکن چلو یہ محرم کا موقع ہے اور یہ عنوان میں دونوں کو تھوڑا ملا کر بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کو چھوڑ کر، یعنی آیت کریمہ کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ ان کی اطاعت کو چھوڑ کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ کر اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، کتاب و سنت کے اوپر چلیں، تو یہ ایسا طریقہ ہے، ایسا منہج ہے، ایسا راستہ ہے کہ اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے، اور جہاں پر ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ دیا تو اس میں ناکامی ہی ناکامی ہے۔ واللہ ہم نے بڑے بڑے یعنی شہرت والے لوگ اور اپنے حساب سے بڑے بڑے علم والے لوگ دیکھے ہیں کہ جب انہوں نے کتاب و سنت کو چھوڑا ہے تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ کیا کوئی صاحب عقل اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے قرآن اور سنت کے منہج کو چھوڑا ہے۔ ایک معروف مبلغ کا آپ نے سنا ہوگا کلپ، بہت معروف ہیں، ہاں جی، تبلیغ کا بڑا کام ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ زلیخا جو یوسف علیہ السلام پہ جس نے تہمت لگائی تھی، اس نے پورے شہر میں مشہور کر دیا کہ یوسف علیہ السلام نے نعوذ باللہ برائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوگی۔ اب اس کو لگا کہ میں نے جو بنایا تھا پروگرام وہ تو ناکام ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو کوئی گناہ گار سمجھ نہیں رہا۔ تو پھر آگے یہ شیخ کیا کہہ رہے ہیں، بڑے مبلغ ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھایا، نعوذ باللہ آپ کا منہ کالا کیا، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کا منہ کالا کیا گیا پیغمبر کا، اور پورے مصر کے اندر چکر لگایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور فکر کی گمراہی دیکھیے کہ یہ بات تو انہوں نے کر دی جو کہیں پہ موجود نہیں، لیکن اس کے دفاع میں لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے پیروکار۔ وہ جی تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے، فلاں میں یہ لکھا ہے، حالانکہ تفسیر قرطبی میں صرف یہ لکھا ہے کہ ان کو جانور پر بٹھا کر شہر کا چکر لگایا گیا، یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کے منہ کو نعوذ باللہ من ذالک کالا کیا گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیو، یقین کریں وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو کتاب و سنت پہ چلتے ہیں، وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کو کتاب و سنت بتانے والے علماء اکرام موجود ہیں، وہ ان سے رہنمائی لیتے۔ اب دیکھیں امت کیوں زوال کا شکار ہو رہی ہے، سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس منہج سے ہم دور ہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ نہیں فرمائی؟ فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، ہر بچہ فطرت پہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام، اس پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ماں باپ اس کو لے کر چلتے ہیں، اس کا ایک مظاہرہ یہ اس محرم میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی فواجد الیہود یصومون عاشوراء، وہ عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومون فیہ، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو، یعنی کیوں رکھتے ہو، وجہ کیا ہے، کیوں روزہ رکھتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا ھذا یوم عظیم،
یہ بہت بڑا دن ہے ہمارے لیے، یعنی یہودیوں کے لیے بہت بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عظمت والا دن ہے، ہمارے نزدیک مقام اور مرتبے والا دن ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نج اللہ موسیٰ وفی بعض الروایہ بنی اسرائیل من فرعون، اللہ تعالی نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی ہے، اس لیے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، اے یہودیو تمہاری نسبت، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ ہے، ہم ان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی جماعت ہیں اور ہماری ماں ایک ہے، یعنی توحید کی دعوت جس طرف نبیوں کو مبعوث کیا گیا ہے کہ سب انبیاء یہ دعوت جا کر لوگوں کو پہنچائیں، فرمایا ایک ہے، تو فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا تعلق زیادہ ہے۔ فصام وامر بصیامہ، آپ نے خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھا، صحابہ اکرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا، پھر آپ کو بتایا گیا کہ یہ تو دن وہ ہے کہ اس کی تعظیم یہود کرتے ہیں، یہودی اس دن کو بڑا جانتے ہیں، عظمت والا جانتے ہیں، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، تو دوسرے الفاظ میں ہم بھی اس کی عظمت کے قائل ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا، آپ نے فرمایا سوموا وخالفوا الیہود، روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور وہ مخالفت کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لئن بقیت الی قادم، اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا، لأصومن التاسع، میں 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ یعنی ساری احادیث کو سامنے رکھے تو میرے ناقص علم کے مطابق مفہوم یہ بنتا ہے کہ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا اور 10 کا بھی روزہ رکھوں، یعنی روزہ رکھو لیکن یہودیوں کی مخالفت کرو۔ بعض روایات میں یہ ملتا ہے، غالباً مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ صوموا یومن قبلہ او یومن بعدہ، مخالفت اس طرح کرو کہ 10 محرم سے پہلے ایک دن روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 کا، یا پھر 10 اور 11 کا رکھو۔ اگرچہ بعض علماء نے اس کی سند پہ کچھ کلام کیا ہے، اس لیے کہتے ہیں افضل اور بہتر پہلا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھا جائے۔ اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا رکھا جائے، اور اگر 10 کا رکھ لیا جائے، 9 کا نہیں رکھا گیا ہے، 10 کا رکھ لیا ہے، 11 کو کسی وجہ سے نہیں رکھا گیا تو کوئی گناہ والی بات نہیں۔ بعض علماء یہ بھی خیال فرماتے ہیں کہ یہ جو تاسع کے لفظ آئے ہیں تو صرف 9 کو ہی رکھنا چاہیے۔ تو میں عرض کرتا ہوں یہ نفلی روزہ ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، 9 10 کا رکھ لے، 10 11 کا رکھ لے، ہاں جی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، یہ 10 محرم کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور وہ سال کون سا ہے؟ جو گزر گیا ہے۔ عرفہ کے روزے کے متعلق تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنتین، السنۃ التی قبلہا والسنۃ التی بعدہا، 1 سال جو پہلے گزر گیا ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور 1 سال جو آ رہا ہے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ 9 محرم کا روزہ یا 10 محرم کا، 9 اور 10 کا، یا پھر بعض حالات میں 10 اور 11 کا، یعنی عاشورہ کا جو 10 کا روزہ ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو 9 کو روزہ رکھنا یا 9 10 کو یا 10 11 کو شیخ بیٹھے وہ بہتر جانتے ہوں گے، مزید وضاحت فرما دیں گے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اس روزہ کے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھا جاتا تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ انسان کی مرضی کے اوپر، مسلمان کی مرضی کے اوپر منحصر ہے، رکھے نہ رکھے، لیکن رکھنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب ذرا
وہ دیکھیں نا کہ امت زوال کا شکار کیوں ہو رہی ہے، اس پوائنٹ پہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ دیکھیے 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے. اب آپ ماشاءاللہ ساتھی بیٹھے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے ہوں گے، کیا ہمارے ہاں یہ روزہ رکھا جاتا ہے؟ سب کی بات نہیں، الحمدللہ جن کو اللہ نے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، توفیق دی ہے، وہ رکھتے ہیں. لیکن آپ بتائیے کہ میرا خیال ہے 90% یا 95% مسلمان وہ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے. اللہ اکبر، کیا منظر ہوتا ہے ہمارے ملکوں میں، جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی ہیں، شکنجبین پلائی جا رہی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، ٹھنڈا پانی پلایا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر کیا لکھا ہے کہ ٹھنڈا پانی پئیں، شکنجبین پئیں، دودھ پئیں اور یاد کریں پیاسے حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاءاللہ بڑا یاد کرانے کا طریقہ آپ نے لیا ہے. یعنی ہم اے سی کے نیچے بیٹھے، ماشاءاللہ 1 اے سی 2 اے سی چل رہے ہیں، اے سی کے نیچے بیٹھے ہو اور کہیں گی یاد کریں باہر دھوپ کتنی پڑ رہی ہے. دھوپ یاد کروانی ہے تو باہر نکال کے امال کی طرح کام کرواؤ نا، تاکہ پتہ چلے کہ دھوپ کتنی بڑھ رہی ہے اور اس دھوپ کے اندر کام کرنا کتنی شدت کا کام ہے. پئیں اور یاد کریں پیاسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو اپوزٹ ایک چیز ہے اس کو یاد کریں. بھائی اگر پیاسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنا تھا تو ان کو بھی پیاسا رکھو نا. جب تم یہ بیان کرتے ہو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کو پیاسا رکھا گیا ہے، ان کو پانی نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے، لیکن چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، تو پھر ان کو پیاسا رکھو نا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے. 10 دن پیاسا رہ کر کیا حالت ہو جاتی ہے، تب جا کر پتہ چلے گا. کہ کہتے ہیں نا یہ جو پولیٹکس ہوتے ہیں، سیاستدان، میرا خیال ہے ہندی زبان میں نیتا لوگ کہتے ہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں ہاں جی، یہ ہیلی کاپٹروں پہ سفر کرتے ہیں، جہازوں پہ چڑھتے ہیں، کسی روڈ پہ انہوں نے چلنا ہی نہیں ہوتا، انہیں کیا پتا ہوتا ہے کہ یہ روڈ ٹوٹا ہوا ہے، اس کے اوپر بارش کا پانی کھڑا ہے. اگر ان کو بتانا ہے کہ یہ حالت کیا ہوتی ہے تو ان کو ہیلی کاپٹر سے اتار کر، لینڈ کروزر گاڑیوں سے اتار کر ذرا پانی میں چلاؤ نا، تاکہ انہیں پتا چلے کہ اس پانی میں چلنے کی شدت کیا ہوتی ہے. ہاں جی، پئیں آپ اور یاد کریں پیاسے حسین کو. اللہ اکبر. اور پھر اس سے بڑھ کر افسوس کی بات کیا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات کرتا ہے وہاں پر، پچھلے سال ان دنوں میں پاکستان جانا ہوا تو جناب جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی. 10 محرم کو ایک جگہ پہ میرا درس تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو میں ادھر جا رہا تھا درس دینے کے لیے، تو جناب جگہ جگہ پہ سبیلیں لگی ہیں. بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، پئیں جی پئیں پئیں. ابھی دن کا وقت تھا کیونکہ درس ذرا دور تھا، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ سبیلیں لگا کے بیٹھے ہیں یہ کیوں لگائی ہوئی؟ نیاز حسین جی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر نیاز حسین. میں نے کہا روزہ رکھا ہے؟ روزہ تو جی رمضان میں ہوتا ہے، روزہ تو رمضان مبارک میں ہوتا ہے. میں نے کہا اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں. پھر اگلا جو جواب ملتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی. پہلا فتویٰ لگتا ہے گستاخ، دوسرا فتویٰ وہابی، تیسرا فتویٰ مردود. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اللہ اکبر. میں نے کہا بھائی اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ روایت کہاں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 1 دن کا یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. میں پابند ہوں گا آپ کو روایت دکھانے کے لیے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے آگے سے فتوے لگانا شروع کر دی.
اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، آپ کے حکموں پر چلو، آپ کی سیرت پر چلو، آپ کے طریقے پر چلو، اور آپ کی مخالفت کر کے، اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ لیکن نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات اس پوائنٹ پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا، ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہ پر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، تمہارے اوپر یہ مردار حرام ہے، جو جانور مر جائے وہ تم نہیں کھا سکتے، خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ نہیں پی سکتے، اور جو چیز اللہ کو چھوڑ کر کسی کے نام پر بھی دی گئی ہو اس میں سے تم کچھ نہیں کھا سکتے۔ یہاں بڑے دھڑلے کے ساتھ یہ نیاز حسین ہے جی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ دی گئی ہے، آپ اس میں سے کھائیں۔ رجب آتا ہے تو جناب امام جعفر صادق کے نام، یہ سارے کا سارا دین وہاں سے آیا تھا جن کو ہم اہل تشیع کہتے ہیں، اور ان کے آپ بنیادی کتابیں دیکھ لیں، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو بھی یہ پتہ نہیں کہ ہماری بنیادی کتابوں میں کیا عقائد لکھے، لیکن ان پہ تو ہمیں افسوس نہیں، ان کا تو دین ہے بھائی، افسوس تو ہمارے بھائیوں پہ ہے نا، جو بھاگ بھاگ کر ہمارے پاس سوال کیا آتے ہیں، وہ جی نوحہ ہو رہا ہے، نوحہ وہ سن سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، نوحہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ لیس منا من لاتم الخدود وشق الجیوب، جس نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے چہرے پر تھپڑ مارے مصیبت کے اندر اور اپنے گریبان کو پھاڑا، یا اسی سے ملتی جلتی باتیں کر لیں، وہ مٹی ڈال لیتے ہیں سر کے اندر اور جناب اپنے آپ کو خنجر مار رہے ہیں اور جناب خون نکال رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا میری امت کے ساتھ ان کا یا میرے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے میرا ان کے ساتھ۔ یہ منہج دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، تھپڑ مار رہے ہیں، چھریاں چل رہی ہیں، اور حیرانگی کی بات دیکھیں، گمراہی کی بات دیکھیں، اس شخص کو اہل بیت کے افراد کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرنے والا سمجھا جاتا ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پیٹتا ہے، یہ سب سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اہل سنت کے ہاتھ میں پکڑاؤ نا تلواریں اور چھریاں اور چلاؤ ان پر، ہم چلا کے دکھاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کون زندہ بچتا ہے اور کون دنیا سے جاتا ہے، پولیس سے لکھوا کے دے دے بھائی چلاؤ، مارنا اگر ثواب کا کام ہے تو پھر دوسروں کو دو نا تاکہ پتہ بھی چلے کہ کچھ لگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیمیکل لگا کر جناب ایک ڈرامہ کرتے، اللہ اکبر، لیکن اس کو دین سمجھا ہوا ہے۔ اور اہل سنت بھی جا جا کر نا، ہاں جی کہاں گئے تھے جی، وہ جی ہم نوحہ دیکھنے گئے تھے، مجلس میں گئے تھے، شام غریبہ میں گئے تھے، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، اللہ کرے ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب شہید کیا گیا میرے بھائیو، ذرا جواب دیں گے؟ ناراض ہو گئے، ناراض ہو گئے بھائی، کب شہید کیا گیا ان کو؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کب شہید کیا گیا؟ 10 محرم۔ کہاں پہ شہید کیا گیا؟ کربلا میں، کرب و بلا میں۔ یہ آپ جائیں نا ریاض سے قسیم سے پہلے مجمع ایک شہر آتا ہے نا، مجمع سے رائٹ ہو جائیں تو آگے پھر افر باطن آتا ہے، افر باطن سے رفحا، یہ رستہ ہے، رفحا سے کچھ پہلے وہ آخری پڑاؤ کی جگہ جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پڑاؤ ڈالا تھا، تقریباً رفح سے 10-15 کلومیٹر پہلے۔ اچھا آپ دیکھیں یہ کربلا ہے اور عراق کی سرزمین تھی اس وقت، لیکن سوال یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کب شہید کیا گیا تھا؟
یہ ایک اور پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا خیال کریں نا، ہم کب شہید کیا گیا ہے؟ ذی الحجہ کے اندر. اور کہاں شہید کیا گیا ہے؟ بولے بھائی، مدینہ منورہ میں. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے انشاءاللہ کہ 100 کربلا بھی جمع ہو جائے تو مدینہ کا مقابلہ کر سکتی نہیں. بولے بھائی ڈرتے کیوں ہیں؟ مدینہ منورہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون. مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے رہنے کے اعتبار سے بھی اور مرنے کے اعتبار سے بھی، کاش وہ اس بات کو جان جائیں. آپ نے فرمایا تھا اگر تم یہ استطاعت رکھتے ہو کہ مدینہ میں تمہیں موت آئے تو پھر مدینہ میں ہی آئے. تو سیدنا عثمان کہاں شہید ہوئے؟ مدینہ میں. مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ. کتنے دن آپ کا پانی خوراک بند رہی؟ صحابہ کرام ازواج مطہرات آپ کو چوری چوری پہنچاتے رہے، کبھی پہنچ جاتا تھا کبھی سوائی چھین لیتے تھے. کتنے دن؟ 40 دن. اور شیعہ کی روایت کے مطابق بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی کتنے دن بند رہا؟ 10 دن. یہاں کتنے دن رہا؟ 40 دن. وہ کربلا ہے، یہ مدینہ منورہ ہے. اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی-النورین کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آتی ہیں. 40 دن پانی بند رہتا ہے. اور یہی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو تلوار لے کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے. آپ حکم دیں ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا تھا میں اپنے خون اپنی جان بچانے کے لیے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی خون ریزی پسند نہیں کرتا. تو وہ بھی شہید ہوئے. لیکن سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجہ میں شہید کیا گیا ہے؟ کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ ان کا پانی 40 دن بند رہا ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے جب آپ کو شہید کیا گیا ہے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے جب آپ پر تلوار کا وار کیا گیا ہے آپ کی زوجہ دوڑ کے آئی تھی اور انہوں نے تلوار کا وار اپنے ہاتھ پہ روکنے کی کوشش کی تھی لیکن ان کی انگلیاں کٹ کر قرآن مجید کے اوپر گری تھی. بہت کم لوگ ہیں جو ان حقائق کو جانتے ہیں. اب شیخ صاحب کا درس تھا نا کہ زوال امت کے اسباب کیا ہے، تو میں پوچھتا ہوں کہ اس حالت کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے جو عام طبقہ ہے جو کثرت کے اندر ہیں وہ بھی جناب ان دنوں میں یہی تقریریں، پہلے ذو الحجہ چند دن پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اس کو کوئی بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی کرے گا بھی تھوڑا بہت کر دے گا، لیکن جب یہ دن آئیں گے ہر مسجد میں، ہر ممبر پہ، ہر دکان پہ وہ جناب کیسٹیں لگی. اور حالت کیا ہے؟ میں لاہور سے اپنے آبائی علاقے میں جمعہ پڑھانے جاتا تھا تو ایک دفعہ میں واپس جمعہ پڑھا کے آ کے بیٹھا نا بس کے اندر کوسٹر کے اندر، تو جناب تقریر لگی ہے بڑی زبردست ہے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ پہلے تو آپ گانے لگاتے تھے، آپ کو کہہ گئے کہ ہاتھ جوڑ کے بند کرواتے، بھائی بند کر دو بند کر دو. آج ماشاءاللہ آپ نے تقریر لگائی ہوئی ہے، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے. کوئی ذہن میں چینجنگ آ گئی ہے؟ تو کہتا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا محرم شروع ہو گیا ہے، محرم شروع ہو گیا ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہو گیا ہے؟ کہتے جی محرم میں نہیں گانے سننے چاہیے، محرم میں یہ نہیں کرنا چاہیے، محرم میں وہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. ایک بھائی نا مجھ سے یہاں پوچھتا ہے، یہ ہے ہماری حالت. ایک بھائی یہاں سنائیہ میں مکتب میں ایک بھائی پوچھتا ہے وہ جی میری شادی ہوئی تھی محرم میں. میں نے کہا ہاں جی، سوری محرم سے پہلے 8-10 دن. میں نے کہا اچھا. تو جب محرم کا چاند نظر آیا نا تو میں نے اپنی بیگم کو کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا محرم شروع ہو گیا ہے، محرم کے اندر میاں بیوی کا تعلق آپس میں جائز نہیں ہوتا، تو میرے پاس رہے گی، مجھ سے صبر نہیں ہوگا، لہذا اپنی اماں کے گھر چلی جاؤ. اللہ اکبر. یہ امت کی حالت ہوگی. میں ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا اگر کوئی بھائی ریلیٹڈ بیٹھا ہو نا، حقیقت ہے اس پہ غور کیجئے گا.
ہمارے جو بھائی دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں دن رات، میں یقین کریں کہ یعنی لاہور میں جب تھا نا تو میں ایسے جائزہ لینے کے لیے نا چلا جاتا تھا، کئی دفعہ ساتھ گیا، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ یہ محرم کا مہینہ ہے، محرم کی 2، 4، 7، 8 تاریخ ہے، ایک درس کے اندر بھی اس ٹاپک کو کبھی وہ بیان نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں رہیں، کبھی بھی اندازہ کر لیں۔ جائیے آپ، جائیے پورے سال کے لیے نکل جائیے، اور جتنے بھی کرنٹ افیئر ہوں گے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دن ہوں گے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دن ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دن ہوں گے، یہ عاشورہ کا روزہ ہوگا، عرفہ کا روزہ ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ وہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں، کبھی۔ بس جماعت ہوگی، ہمارے بھائی کھڑے ہو جائیں گے، دین کی بات ہوگی، جی بیٹھیں سنیں، فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے بھائی، صبح 6 نمبر ہیں، زور کو یہ ہے، عصر کو یہ ہے، اللہ اللہ خیر سن، بس یہی دین ہے۔ اور یہی ہمارے عام خطبہ، عام خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، علماء کی نہیں، ان کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں یکم محرم سے ایک کیسٹ لگ جاتی ہے، ہاں جی، ایک بریلوی عالم ہے، بڑا رو رو کے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا، ہر دکان پہ وہ لگی ہوتی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی محرم میں ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم میں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محرم میں ہوئی، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں۔ اور دوسرا بہت بڑا سبب جو اس زوال کا ہے، اس کا سبب ہے اس حالت کا، وہ یہ ہے کہ پبلک کو بھی مطالعہ کا، اسٹڈی کا کوئی شوق نہیں، سارا دن موبائل تو چلائیں گے لیکن یہ نہیں دیکھیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک اور واقعہ لے لیتے ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی ہے بھائی؟ کو پتہ ہے بھائیوں؟ شیخ سے نہیں سوال ہے، بھائیوں سے سوال ہے، کب ہوئی؟ بعض جگہ ہے کہ 26 ذوالحجہ، 27 ذوالحجہ، بعض میں ہے کہ تب وہ زخمی ہوئے تھے محرم کے شروع میں، وہ دنیا سے رخصت ہوئے یا محرم کو دفن ہوئے، بہرحال۔ تو ہم میں سے کتنے بھائی ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دنوں میں شہید کیا گیا ہے؟ اور کہاں کیا گیا ہے؟ کون سا شہر تھا؟ مدینہ منورہ۔ کون سی مسجد تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ کون سی نماز تھی؟ فجر کی نماز۔ کس بدبخت نے خنجر چلایا تھا؟ ابو لول و فیروز، آج جس کا مزار ایران کے اندر بابا فیروز کے نام سے مشہور ہے، اور لوگ زیارت کو جاتے ہیں، اور ہمارے اہل سنت بھی ٹکٹیں بک کرا کرا کے جا کے اس بدبخت کی زیارت کرتے ہیں۔ اور دیکھا نا انگوٹھی میں فیروزہ پہنتے ہیں، بھائی نگ پہنتے ہیں کہ نہیں؟ پتھر، فیروزہ، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ پہننا ہو تو بیماریاں نہیں لگتی ہو۔ بدبخت سب سے بڑی بیماری تو تو نے پہنی ہوئی ہے، اس بدبخت کے نام پر تو نے یہ نگ پہنا ہوا ہے۔ یہ حالت کیوں ہو گئی میرے بھائیوں؟ قرآن حدیث سے دوری ہے، اور پبلک کو بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ سے ذرا دیکھ لیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا، یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ یہ شیخ بیٹھے ہیں، پوچھ لیں، ایک جگہ پہ نہیں، 2 جگہ پہ نہیں، 3 جگہ پہ، کتنی جگہ ہے، کتنے مقامات ہیں، کتنے مواقع ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا۔ اب یہاں آپ غور کریں، قسم سے میں تو حیران ہوتا ہوں، روزہ رکھنا نیکی کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ بولے نا، ہے؟ اچھا، کتنے سال کے گناہ معاف ہو گیا عاشورہ کا روزہ رکھیں؟ 1 سال کی، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک اوور آل حدیث عام روزوں کے بارے میں ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے رکھا، ابعدہ اللہ 70 خریفا من النار، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ اچھا، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس حدیث کی بنیاد پر 70 سال جہنم سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرانگی کی بات کیا ہے
اس نیکی کے کام میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. برے کاموں میں تو ہے ہی نا، لیکن نیکی کے کاموں میں بھی یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ بولے بھائی رکھنی چاہیے. یا سنا ہے داڑھی رکھی ہو تو رشتہ نہیں ملتا، شادی نہیں ہوتی. اور مولویوں کی 2 3 4 ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. داڑھی رکھ لو بھائی، ہے ابھی شادی کرانی ہے جی. اللہ اکبر. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ایک حدیث میں مجوسیوں کے لفظ ہیں، فرمایا واف اللحا وقص الشوارب وخالف المجوس، اور کہیں یہود کے لفظ ہیں کہ داڑھی رکھو، مونچھوں کو کٹاؤ اور یہودیوں کی مخالفت کرو. ایک حدیث میں کیا فرمایا تھا؟ صلو فی النعال، جوتوں میں نماز پڑھا کرو. مسجد میں تو ہم اتار دیتے ہیں نا، کلین ہے اور جناب آج کل بڑا وہ نظام آ گیا ہے، لیکن اگر آپ باہر کہیں نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں یہاں سعودیوں کو، اللہ کا شکر ہے ابھی یہاں دین کی شکل باقی، اللہ تعالیٰ یہ شکل قائم و دائم رکھے، تو نماز پڑھ رہے ہیں جوتوں میں. ہمارے ہاں جوتوں میں ذرا نماز پڑھ کے دکھائیں تو آپ سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا صلو فی النعال وخالف الیہود فإنہم لا یصلون فی النعال، جوتوں میں نماز پڑھو، یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے. آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کروا رہے تھے، جوتا پہنا ہوا تھا، صحابہ نے بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے نماز میں اتار دیا، صحابہ نے بھی اتار دیے. بعد میں آپ نے پوچھا بھائی تم نے کیوں اتارے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتارا، ہم نے بھی اتار دیا. فرمایا مجھے تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر خبر دیا کہ میرا جوتا صاف نہیں تھا، تم نے کیوں اتارے؟ اور 2 صحابہ اکرام کا واقعہ ہے، ایک عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابی کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. کسی جگہ نماز پڑھنے لگے نا تو جو دوسرے صحابی ہیں انہوں نے جوتا اتار دیا. تو پتہ ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہنے لگے؟ کہا کہ یہ جوتا کیوں اتارا ہے؟ انت فی الوادی المقدس طوا، کیا وادی طوا میں ہو جہاں اللہ نے جوتا اتارنے کا حکم دیا تھا، تو نے کیوں اتارا یہاں پر؟ کہا جی ویسے ہی اتارا ہے. کہا پہنو اور پہن کے نماز پڑھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو یہودیوں کی مخالفت کرو. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟ سب کی بات میں نہیں کرتا، آج کے ماحول اور معاشرے میں اوور حال بات، اپنی گفتگو میں، اپنے لہجے میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے کلچر میں، اپنی تہذیب میں کتنے لوگ ہیں جو یہودیوں کی مخالفت کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں عام مسلمانوں کو لباس ان کا، بھائی ناراض نہ ہوں، لباس ان کا، زبان ان کی، لہجے ان کے، اور اٹھنا بیٹھنا ان کا، اور ان کے سکولوں میں بچوں کو جناب لاکھوں روپے فیس دے کے پڑھا رہے ہیں، اور یہاں سے ریال کما کما کے بھیج رہے ہیں، کوئی یورپ میں ہے تو ڈالر کما کما کے بھیج رہے ہیں، اور بچے نام کے تو مسلمان ہیں لیکن ان کو اسلام کا کوئی پتہ نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. اللہ اکبر. دیکھ لیں. اب دیکھیں نا ہماری جو نوجوان لڑکیاں ہیں، ہمارے نوجوان لڑکے، ان کے سٹائل دیکھیں، بالوں کے سٹائل دیکھیں نا، ان کو یہ جو ایک نیچرل کلر ہے بالوں کا وہ پسند نہیں ہے، کالا، اس پہ جناب براؤن لگایا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جی یورپ والیاں جو ہے نا کافرات ہیں، فاسقات، ان کے بالوں کا رنگ یہ ہے، انہوں نے بھی یہ کر رکھا ہے. ہمارے نوجوان بھائی عربی کا کوئی 1 2 لفظ بول دیں، شیخ صاحب سمجھ نہیں آئی جی اس کا ترجمہ بتائیں، اور انگلش بول لیں، اوہ فٹافٹ جناب ان کو سب پتہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلش پڑھنی چاہیے، باہر نکل کے فتویٰ نہ لگا لیں کہ مولوی صاحب نے کہا انگلش نہیں پڑھنی چاہیے. انگلش دوسرے نمبر پہ رکھیں، دنیا دوسرے نمبر پہ رکھیں، لیکن دین کو پہلے نمبر پہ رکھیں. حدیث میں ہے نا کہ قرآن کا ماہر کہاں کھڑا ہوگا؟ ایکسپرٹ آف قرآن، قرآن کا ماہر، الماہر بالقرآن مع الکرام السفرۃ البررہ
قرآن کا ماہر، جس کو یہ پتہ ہے قرآن کی کون سی آیت کیوں اتری ہے، اس کا سبب نزول کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، کون سا حکم قرآن میں عام ہے، کون سا قرآن میں خاص ہے، کون سا مطلق ہے، کون سا مقید ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے۔ قرآن مجید کی کس آیت کی کیا تفسیر ہے اسے علم ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اپنے ماں باپ کی سفارش بھی کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کی مخالفت کا حکم دیا تھا، ہم نے کہا نہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے واللہ، ہم سنائی یا جدید میں رہتے ہیں تو یقین کریں، میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے نا کہ یعنی افش السلام، سلام کو عام کرو، لیکن ساتھ دوسرا حکم ہے کہ لا تبدؤ بالسلام، غیر مسلموں کو پہلے سلام نہ کرو۔ یقین کریں ہمارے کئی بھائی مسلم آگے سے ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھ کے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، ان کو سلام کریں یا نہ کریں۔ بعض کے تو لباس سے پتہ چل گیا نا، چلو کسی نے انڈیا کے بھائی ہیں تو وہ کرتا شلوار پجامہ پہنا، پتہ چل گیا جی مسلمان ہی شاید کوئی آ رہا ہے۔ پاکستان کے شلوار قمیض پہنی، اپنا قومی لباس، تو پتہ چل گیا جی آ رہا ہے۔ لیکن جناب لباس بھی ان کا، شکل بھی ان کی، اب کیسے پتہ چلے کہ یہ غیر مسلم ہے کہ مسلم ہے؟ اس لیے علامہ اقبال کو کہنا پڑا نا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اس میں جو باتیں صحیح تھیں، قرآن و سنت کے مطابق تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھی، اور اگر کوئی غلطی ہے تو یہ میری کامل علمی اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔